بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور ڈیولپمنٹ ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، کیونکہ ایک آئینی مسودہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ کتنے نکاتی ہے اور کون سی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، ان پہ بات بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا مستقبل، کیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی دوڑ سے آؤٹ ہو چکے ہیں یا کہ وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں؟ اگر وہ اگلے چیف جسٹس بنیں گے تو ان کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے نوٹیفیکیشن کو لے کے اس وقت اسلام آباد میں بہت زیادہ گہما گہمی، بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں اور دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن تیار کر لیا گیا ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں جاری کر دیا جائے گا، لیکن کہیں یہ بھی خدشات موجود ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک کمزور چیف جسٹس ہوں گے۔ اگر وہ اس منصب پہ فائز ہوئے تو سپریم کورٹ میں ایک مخصوص سوچ کے تحت لائے گئے ججز جو ہیں وہ قبضہ کر لیں گے، اور پھر پاکستان میں غیر آئینی اور غیر قانونی جو رول ہوگا وہ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے تو اپنے تمام اراکین اسمبلی کو اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے؟ کیا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ اور اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہے تو پھر تو وہ ظاہر ہے آئینی ترمیم ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سچویشن کیا بلڈ ہو رہی ہے، اس ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں کون سی بڑی جو ہے وہ اپنا اپڈیٹ سامنے آئی ہے یا اپڈیٹ ہوئی ہے یا سچویشن جو ہے وہ چینج ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے درمیان جو رابطے ہیں ان میں تیزی آئی، اسپیشلی یہ جو اپنا فلسطین یکجہتی کانفرنس ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس، اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز صرف تحریک انصاف کے علاوہ وہ سب کی سب وہاں پہ موجود تھیں، اور اس کانفرنس میں جو اس کے علاوہ ایک بڑا رابطہ تھا وہ سائیڈ لائن پہ اہم رہنماؤں کی ملاقات، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری موجود تھے، وزیر اعظم شہباز شریف موجود تھے، مولانا فضل الرحمان موجود تھے، میاں نواز شریف موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، اور اسی طرح اس حکومتی اتحاد کے اہم رہنما اور مولانا فضل الرحمان کے جو جماعت کے اہم رہنما ہیں وہ اس میں موجود تھے۔ اور اس ملاقات کا جو مقصد ہے وہ ڈیفینیٹلی سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجوزہ آئینی ترامیم ہونے جانی ہے ان کے حوالے سے مشاورت تھا۔ تو ایک تو اس ملاقات کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ تو شیئر کی ہیں کہ اس میں یہ اصولی طور پہ اتفاق کیا جا چکا کہ آئینی ترامیم متفقہ طور پہ لائی جائیں گی، اور ہوپ فلی کہ وہ آئینی پیکیج جو ہے وہ اگلے ہفتے میں، یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہونا ہے اس کے بعد ٹیک اپ کی جائے۔ لیکن اراکین اسمبلی کو جو روکا گیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے حکومت کچھ کرنے چاہتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو چکا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جے یو آئی کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے اپنا جو آئینی ڈرافٹ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ ایک ڈرافٹ تیار کریں، اور سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے حکومت کے ساتھ بھی جو بات چیت چل رہی تھی اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے، اور انہوں نے حکومتی جو ڈرافٹ تھا اس کو نہ صرف اس پر اپنی جماعت کو بریف کیا، بلکہ اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پر انہوں نے اعتراض کیا، اور ان کے اعتراض کی وجہ سے ہی اس سے پہلے آئینی ترامیم کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہو پایا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اپنا ایک ڈرافٹ تیار کریں گے، پیپلز پارٹی اپنا ایک ڈرافٹ تیار کرے گی، اور مسلم لیگ نون کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنا ایک ڈرافٹ تیار کرے گی۔ پھر اس کے بعد یہ جو تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے ان تمام ڈرافٹ کا جائزہ لے گی، اور متفقہ طور پہ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ اب ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے جو آئینی ترامیم کا مسودہ تیار کیا گیا ہے اس میں 23 نکات شامل ہیں، یعنی کہ اس میں ایک تو وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے، پھر اس کے علاوہ مجموعی طور پہ 23 ایسے آرٹیکلز ہیں جن میں ترامیم جو ہے
وہ تجویز کی گئی ہیں، اور اس میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو ترامیم فرسٹ ڈرافٹ کا حصہ تھیں، ڈرافٹ تو خیر نہیں تھا، وہ بھی تجاویز تھیں، ان کو جو سکپ کر دیا گیا ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے اس میں بھی عمومی طور پہ ایسے ہی نکات شامل ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے تیار کیے گئے ڈرافٹ میں موجود ہیں۔ اب حکومت نے بھی اپنا ایک ڈرافٹ جو ہے اس کو ظاہر حتمی شکل دی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو نیگوسیشن چل رہی تھی اس میں جو متنازع قسم کے نکات تھے، جن پہ اختلافات تھے، انہیں حکومت پہلے ہی سکپ کر چکی ہے، اور حکومت یہ اصولی فیصلہ کر چکی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ یعنی کہ وفاقی آئینی عدالت کے معاملے پہ مولانا فضل الرحمان متفق ہیں، پیپلز پارٹی متفق ہے، اور پارلیمان میں موجود دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس پہ متفق ہیں، اور تحریک انصاف بھی اصولی طور پہ اس سے متفق ہے۔ لیکن ان کو اعتراض ان کا یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی نئی عدالت قائم کی جائے گی تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے اکاموڈیٹ کیا جائے گا، ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، چونکہ چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ تو وزیر اعظم اور صدر مملکت نے مشاورت سے کرنا ہے نا، یعنی کہ پولیٹیکل جو ہماری فورسز ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس میں صدر وزیر اعظم کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کر لیا جائے، کہ ان کی بھی کنسلٹ لے لی جائے اور اپوائنٹمنٹ کی جائے۔ تحریک انصاف کو صرف اتنا سا اعتراض ہے، اس کے علاوہ اعتراض نہیں ہے۔ تو جن معاملات پہ کم سے کم اعتراضات ہیں ان کو فائنلائز کیا جائے اور انہیں پارلیمان میں شامل کیا جائے۔ اب 23 نکات کا آئینی پیکج مولانا صاحب کا تیار ہے، اور اسی طرح اسی سے قریب نکات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں۔ اب حکومت کا جو آئینی پیکج تھا وہ تقریباً 50 سے زائد اس میں جو ہے وہ آئینی ترامیم تھی، لیکن اب اگر وہ بنیادی انسانی حقوق والی ترامیم نکال دی جائیں، ملٹری کورٹس والا معاملہ نکال دیا جائے، سویلین کے ٹرائل والے معاملات کو نکال دیا جائے، اور بھی کچھ چیزیں تھیں، تو ان کو اگر نکال دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہی کوئی 23-25 نکات ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہیں۔ یعنی کہ نئی عدالت کا قیام، اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ، ججز کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ، اور اسی طرح نئے ججز کا جو تقرر کیا جاتا ہے، اور اس میں جوڈیشل کمیشن کی جو حوالے سے ریفارمز ہیں وہ اس کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں ایک احتساب کا جو نظام ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو مزید منظم اور مستحکم کرنے کے حوالے سے جو تجاویز ہیں وہ اس کا حصہ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو پیکج آ رہا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ جوڈیشل ریفارمز اور نئی آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے ہے۔ اب اسے تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ تو آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومتی اتحاد اور مولانا فضل الرحمان انہوں نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی لیے حکومتی اتحاد کی طرف سے اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گے، یعنی کہ کسی وقت بھی کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اسمبلی کا اجلاس کال کیا جا سکتا ہے، سینٹ کا اجلاس کال کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا ان کی اسلام آباد میں موجودگی جو ہے یہ لازمی ہونی چاہیے۔ اور جو اسلام آباد سے باہر ہیں ان سے بھی یہ انشورٹی لی گئی ہے کہ جیسے ہی آپ کو کال کی جائے گی آپ فوری طور پہ آپ بغیر وقت ضائع کیے اسلام آباد پہنچیں گے۔ جیسے کہ میاں نواز شریف ویسے لاہور ہوتے ہیں، میاں صاحب نے تو پروٹوکول کے ساتھ جانا ہے، شو کر کے ہو گئے، تو سب کو وہاں پہ روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے کے دوران اچانک، جیسے ہفتے اتوار کو بھی تو اجلاس بلایا جا سکتا ہے نا، تو اس وقت کوئی آئینی ترامیم جو ہیں وہ شامل کر دی جائیں، کوئی پیش کر دی جائیں۔ ویسے یہ حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ ہر صورت 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم کی جائیں گی اور نئی عدالت قائم کر دی جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک تازہ انٹرویو ہے جو انہوں نے مہر بخاری صاحب کے ساتھ تھا، اس میں انہوں نے یہ جو بات کی کہ انہیں خدشہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ججز جو کہ آئین اور قانون
کے ماورا فیصلے دیتے ہیں، آئین کو ری رائٹ کر دیتے ہیں۔ اب آئین کو ری رائٹ کس نے کیا ہے؟ منیب اختر صاحب نے کیا ہے، اور یہ سارے جج، وہ منیب اختر صاحب ہوں یا اس کے علاوہ باقی ججز، جنہوں نے آنے والے دنوں میں چیف جسٹس بننا ہے، اور یہ جونیئر جج تھے، اپنی اپنی ہائی کورٹس کے یہ جونیئر جج تھے، اور ان ججوں کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت سپریم کورٹ لایا گیا تھا، اور یہ اس منصوبے پر ابھی بھی چل رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ اور انہی ججز کی وجہ سے سپریم کورٹ میں اس وقت ایک واضح خلیج نظر آ رہی ہے، اور سپریم کورٹ کو ویسے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، لیکن وہاں پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ سیاست اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیاسی سوچ کے تحت سیاسی جج لا کر یہاں پہ اپوائنٹ کیے گئے تھے، اور وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں یہ جو 63A کا نظر ثانی کا فیصلہ سامنے آیا، وہ کیا تھا؟ بھی 63A کو آپ نے ری رائٹ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی فیصلے ہیں، 8 ججز کا فیصلہ بھی اسی قسم کا فیصلہ ہے۔ تو اس پوری سچویشن کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے ذرا تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہے، کنفیوز ہے کہ جی کل کو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے اور منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو پھر حالات کس طرف جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا جو خدشہ ہے نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پورے کے پورے الیکشن پروسیس کو جو ہے نیل اینڈ وائٹ قرار دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد سسٹم کو جو ہے وہ ڈیریل کر دیا جائے گا، اور تحریک انصاف والے لوگ کئی بار اس حوالے سے یہ جو ان کا پلان ہے وہ بتا چکے ہیں کہ جی ایسے ہوگا۔ تو حکومت کے یہ خدشات بتا رہے ہیں کہ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ چیف جسٹس کی دوڑ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہونے جا رہی ہیں آئینی پیکج کے ذریعے، تو اس میں حکومت چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سینئر پیونیر جج نہیں بلکہ 3 ججز پر مشتمل ایک پینل تشکیل دے گی، اور اس پینل میں سے یہ ڈیسیجن کیا جائے گا کہ کون سا چیف جسٹس ہوگا۔ اور یہ فیصلہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جج لائے گئے ہیں، وہ پورے کا پورا پلان جو ہے وہ اپنا ڈسٹرائے ہو جائے، بے اثر ہو جائے، اور پھر مستقبل میں بھی کوئی ایسا نہیں کر سکے گا نا۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں سال میں فلاں ایئر تک جو ہے وہ اس کو چیف جسٹس بننا پڑے گا؟ نہیں، جب بنانا پڑے گا نہیں، جب آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے 3 کے پینل میں سے، تو پھر ایسے ہی ہوگا نا کہ جیسے دیکھیں نا کہ اب عالیہ نیلم صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بن گئی، 2 سینئر جج جو ہیں وہ سپرسیڈ ہو گئے، تو یہاں بھی یہی کچھ ہوگا۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جس قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں حکومتی اتحاد کی طرف سے، تو اس میں جناب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تو مجھے آؤٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اور جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے، میں نے کئی بار بات کی ہے کہ قاضی صاحب کہہ تو چکے ہیں کہ وہ 25 اکتوبر کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوں گے، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اس سے بڑے عہدے پہ ہوں اور حکومت انہیں روک لے۔ دیکھیں نا کہ اپنا عاصم منیر شاہ صاحب نے بھی ریٹائر ہونا تھا، حکومت کے پاس اختیار تھا، انہیں ریٹین کر لیا، اور آج وہ آرمی چیف ہیں۔ تو اب قاضی صاحب سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے، تو پھر اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ درخواست کرے گا تو عزت تو رکھنی پڑے گی نا۔ سمجھ آپ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔